موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى وموسى عليهم السلام وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں جن انبیاء کا ذکر فرمایا تھا اور جس کا ذکر اسی سبق میں ہے وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، تو ان انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہم ذکر کر رہے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. ان کا بڑا تفصیل سے ذکر. وجہ کیا ہے کہ یہ دلیل نبوت صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے جب مکے والوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی تنگ کر دی، ظلم تشدد اور ایسے انہوں نے صحابہ پہ ظلم کیے ہیں جو تاریخ بھی ایسی گواہی نہیں دیتی ہے. فرعون نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا، قتل کر دیتا تھا. فرعون نے بچوں کو قتل کیا، لیکن یہ ظلم کے ایک عورت کو یعنی لٹا کے اس کے دونوں ٹانگوں میں رسے ڈال کے اور مختلف سمت میں اونٹوں کو دوڑایا جائے اور اس کے درمیان میں نیزہ مار کے عورت کو چیر دیا جائے، یہ ظلم تو کبھی فرعون نے بھی نہیں کیا. بی بی سمیہ کے ساتھ سب سے پہلے یہ ظلم ہوا. اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والی بی بی سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اتنا ظلم، ایسا ظلم آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے اور سنا ہے. اب بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بم مار دیا، گولہ مار دیا،
میزائل مار دیا، گھر گر گئے، مکان گر گئے، بندے مار گئے، دب گئے، لیکن یعنی زندہ انسانوں کو انگاروں پر لٹا دیا جائے، ایسا ظلم کوئی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ان کی فریاد کو سننے والا بھی کوئی نہ ہو، انہیں پانی منہ میں ڈالنے والا بھی کوئی نہ ہو، اور مکے کے سخت سنگ ریزوں پر جب آگ کی طرح پتھر جلتے ہیں، پتھروں پہ لٹا دیا جائے اور سینے پہ ایک بڑا پتھر رکھ دیا جائے اور کھجور کے اتنے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چبھوئے جائیں اور کہا جائے کہ اترک اسم محمد، حضور کا تعلق چھوڑ دو، یعنی آدمی حیران ہے کہ مسلمانوں پر کتنا تشدد ہوا، اور آج بھی جو صحیح مسلمان ہے اسی پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور جو صرف نام کے مسلمان ہیں، فیشن ہے، بریانی ہے، فحاشی ہے، گانا ہے، ناچ ہے، رنگ ہے، ان کے لیے تو مزے ہی مزے، ان کے لیے کیا تکلیف؟ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مجبور ہو کے ہجرت کی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تم لوگ حبشے کی طرف ہجرت کرو، وہاں کا جو بادشاہ ہے میں نے سنا ہے نجاشی کہ وہ عادل بادشاہ ہے، مسلمان تو وہ بھی نہیں تھا، وہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا، لیکن عادل تھا، انصاف کرنے، کبھی نجائز ظلم نہیں کیا۔ صحابہ کی جماعت ہجرت کر گئی۔ بہرحال بڑا طویل ہجرت حبشہ کے واقعات ہیں، لیکن جب صحابہ وہاں پہنچ گئے ان کو حبشہ میں رہنے کی ٹھکانہ مل گیا، جگہ مل گئی، وہاں کے لوگوں نے بھی کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی منع نہیں کیا۔ اب قریش مکہ جو تھے ان کے دماغ میں ایک شیطان نے نیا شوشہ ڈالا، اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا، سب لوگ چلے گئے حبشہ، اب اگر وہاں جائیں گے تو جو بھی مسلمان ہوگا وہیں چلا جائے گا، وہ آہستہ 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 طاقت پکڑ لیں گے اور نتیجہ یہ ہے کہ تم پہ حملہ کریں گے، خاموش تو نہیں بیٹھے۔ ابلیس لعین جو ہے نا جی، وہ روز نئے نئے مشورے دیتا ہے نا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو۔ اب انہوں نے ایک بڑا وفد بنایا قریش نے، اور بڑے ہدایا اور بڑے تحفے اور تحائف دے کے ان کو بادشاہ حبشہ کی خدمت میں بھیجا، اور وفد گیا، بادشاہ کو ملا کہ ہم مکہ کے قریش ہیں اور متولی ہیں کعبۃ اللہ کے، ہمارے کچھ غلام ہیں، کچھ عبید ہیں، کچھ شرارتی لوگ ہیں جو وہاں سے بھاگ آئے ہیں اور آپ کے ملک میں ہم نے بنا لی ہے، مہربانی کر کے آپ انہیں ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو پکڑ کے لے جائیں۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، عادل تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا بھی ایسے نہیں، یہ تو کوئی فیصلہ نہ ہوا نا کہ ایک فریق کی بات سن لو دوسرے کو بلاؤ ہی نہیں، میں ان کو بھی بلاتا ہوں، آپ کی باتیں میں نے سن لی ہیں، اب ان کا جواب جو سنوں کہ وہ کیوں بھاگ کے آئے ہیں مکہ سے۔ تو صحابہ بادشاہ نجاشی کے وفد میں وفد لے کر پیش ہوئے، تو وہاں اس کے بڑے بڑے احبار بھی تھے، علماء بھی تھے، وزراء بھی تھے، بادشاہ تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت جعفر جو ہیں وہ متکلم ہوں گے، یعنی وہ بات کریں گے، باقی صحابہ خاموش رہیں گے۔ ہمیشہ متکلم ایک ہوتا ہے، اب سب بولنا شروع کر دو تو
بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ مکہ سے کیوں بھاگ کے آئے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہم پر ظلم و ستم کی انتہا ہو، تاریخ عالم میں ایسا ظلم نہیں ہوا جو ہم پر کیا گیا ہے، ہم نے آپ کا نام سنا کہ وہاں عدل ہے، انصاف ہے، ہم تو مظلوم لوگ ہیں، پناہ لینے کے لیے یہاں آئے۔ اور قریش مکہ نے بادشاہ کے دماغ میں یہ بات بھی ڈالی تھی کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں، یہ تو اپنا نبی مانتے ہیں نا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یعنی بادشاہ کو چڑھانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، اور بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے وہاں کھڑے ہو کر سورۃ مریم کی ان آیات کی تلاوت کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِّيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ سارا قرآن پڑھتے آئے، نجاشی سن رہا ہے، حتیٰ کہ جب اس مقام پہ پہنچے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، مہد میں ہیں، قوم سامنے کھڑی ہے، اور بی بی مریم پہ الزام لگا رہی ہے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الیہ۔ بی بی پہ الزام لگایا کہ بی بی ہارون کی بہن ہارون، ان کے ملک میں کوئی رجل صالح اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے۔ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں، چونکہ ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تو بہت بڑا فاصلہ ہے۔ بھی تمہارا باپ کا خاندان بھی اچھا، ماں کا بھی اچھا، یہ بچہ بغیر خاوند کے کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ کے حکم سے بی بی نے کوئی بات، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ اب قوم بھڑک اٹھی، اس لیے قرآن کہتا ہے جمع کا صیغہ ہے، قالو، سب بول پڑے، ایک نہیں۔ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے جو بچہ ابھی جھولنے میں ہے وہ ہمیں جواب دے گا، تم جواب نہیں دیتی ہو۔ اللہ نے حکم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھولے میں ہیں، یعنی ابھی چند دن ہوئے ولادت کو، دودھ پینے والا بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندو اعتراض نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور صرف یہ نہیں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا بلکہ مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا، اللہ نے صاحب کتاب بھی بنایا ہے، اور اللہ نے وہ یہ شان والا پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے والدین کی فرم والدہ کا فرما بردار بھی بنایا ہے۔
جب قوم نے یہ کلام سنا تو قوم تو حیران ہو گئی نا کہ اب حبیبی مریم کی گواہی وہ بچہ دے رہا ہے جو دودھ پینے والا بچہ ہے، اس سے بڑی پاک گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ معصوم گواہ ہے، اور پھر گواہ نہیں اللہ کا نبی ہے، اور پیدائش سے دعوت دے رہا ہے توحید کی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں خدا ہوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور اسی نے مجھے نبی بنایا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں میرے ساتھ ہوں گی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، پورا دین بیان کر رہا ہے۔ اب حضرت جعفر نے دیکھا تو بادشاہ نجاشی بھی رو رہا ہے، اور تمام علماء جو بیٹھے ہیں سب رو رہے ہیں۔ جب حضرت نجاشی نے بات ختم کی، انہوں نے کہا واللہ ہے، خدا گواہ ہے مسلمانوں، جو تمہاری کتاب نے عیسیٰ کے بارے میں کہا اس سے ایک حرف بھی زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، جو آپ کے قرآن نے گواہی دی ہے وہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، بالکل صدق ہے اور عدل ہے، لہذا میں تمہارے نبی کو بھی سچا مانتا ہوں، تمہارے دین کو بھی سچا مانتا ہوں، اور یہ میرا ملک تمہارا ملک ہے جب تک چاہے رہو۔ اس لیے قرآن میں یہ واقعات آئے ہیں، یاد رکھو کہ حضور کی صداقت پہ دلیل بن جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھا کرو اور قصے ہیں اور کہا نعوذ باللہ کہانی ہے، نہیں۔ اللہ نے جو قصے بیان کیے، نحن نقص علیک احسن القصص، اور ذالک من انباء الغیب، میرا مدنی یہ تو اس زمانے کے واقعے ہیں جو غیب ہے، آپ اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے صرف عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کا نہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کتنی ابتدا سے اللہ نے واقعہ بیان کیا۔ بی بی مریم پیدا ہو گئی، اب اللہ کی بندی امرات عمران اپنی منت پہ قائم ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، تو اب اس کی کفالت کون کرے گا؟ تو بی بی امرات عمران بڑی عابدہ زاہدہ صالحہ عورت تھی، ان کی بچی کو پالنے کے لیے سب تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں کروں گا، انہوں نے کہا میں کروں گا، انہوں نے کہا میں کروں گا۔ اور یہ وہ دور ہے جس میں اللہ کا نبی حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ جس بندے کا نام قرآن اندازی میں نکل آئے، کامیاب ہو جائے، وہی اس بی بی کوئی کفالت کرے، اس کو پالے، اس کو اپنے گھر میں رکھے۔ سب راضی ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ بات بہت اچھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کیوں اللہ کا نبی ہے، یاد رکھو اللہ کے نبی اپنے منشے سے نہیں بات کہتے، اللہ کے نبی کے بعد وحی آتی ہے، وہ وحی کیا ہوتی ہے؟ یہ القاء ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، ان کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کلمے لے آؤ۔ پہلے دور میں قلم ہوتی تھی نا، ہاتھ سے بناتے تھے، کانا توڑ کے قلم بنا لی اور دوات میں سیاہی بنا کے اس سے لکھتے رہے۔ ہم نے فرمایا وہ کلمے لے آؤ، کلمے لے آؤ، فرمایا ہر قلم پہ ہر آدمی کا نام لکھو۔ اب قلم پر انہوں نے نام لکھ دیا۔ اب وہ دیکھ رہے بھی شاید حضرت کلمے ایسے پھینکیں گے جیسے
قریش مکہ کے جو بڑے بڑے تھے مجاور، وہ بھی ایسے کرتے تھے، ان تستقسموا بالازلام، انہوں نے بھی کلمے بنائی ہوئی تھی نا، اور بعض پہ لکھا تھا کہ افعل کرو، بعض پہ تھا لا تفعل نہ کرو، بعض پہ تھا غلفن کہ کوئی پتہ نہیں. تو وہ جب ڈالتے تھے نکل آیا بھی کرو بھائی تمہارا کام ہو گیا جاؤ کرو. قوم ہر دور میں بے وقوف بنتی رہتی ہے، اب بھی ہے. کتنے لوگ ہیں دیکھا نہیں ہے، بڑے لوگ بڑوں کے پاس جاتے ہیں اور غریب جو ہیں وہ فٹ پاتھ پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، 5 روپے لے کے قسمت کا حال بتانے والے. اپنی قسمت ان کی اتنی خراب ہے کہ سڑک پہ بیٹھا ہے بھیک مانگ رہا ہے، دوسروں کی قسمت کے بارے میں جانتا ہے. اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے لیے لوٹنے والے بھی منجمین جو ہیں، وہ کاہن جو ہیں، وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب بالکل ہم آپ کا نام لے کے ذائچہ نکال کے آپ کو ساری بات بتاتے ہیں، آپ کا ماضی مستقبل حال سب بتاتے ہیں. اچھا کبھی ریس ہو رہی ہو کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کون سا گھوڑا جیتے گا. وہ بدبختو اسی گھوڑے پہ جا کے تم خود اپنے ریس لگا لو جیت جاؤ، کیوں خواہ لوگوں سے بھیکیں مانگ رہے ہو. ان کا نقصان نہیں ہوتا، بات سمجھا کرو. مثلا دیکھو نا 4 گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اب ان کو بتا دیا ابھی گھوڑا نمبر 1 جیتے گا 10,000 دو بتا دوں 10,000 دے دیے. دوسرا آیا اس کو کہا ابھی گھوڑا نمبر 2 جیتے گا 10,000 دو 10,000 اس سے دے دیا. تیسرا آیا اس کو کہا بھائی گھوڑا نمبر 3 جیتے گا، کسی کو نہ بتانا، بس مجھے میرا انعام 10,000 دے دو، تمہیں تو لاکھوں ملے گا نا. چوتھا آیا اس کا بھی 10,000 دے دو، تمہیں بتا دو چوتھا نمبر جو ہے نا گھوڑا 4 وہ جیتے گا. اب ان 4 میں کوئی تو جیتے گا نا، اس کا کام تو بن گیا نا. اس کو 40,000 مل گیا نا، 1 نمبر جیتے یا چاہے 4 نمبر جیتے کوئی بھی تھے. اس لیے ان کا کیا نقصان ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ کہانت ہو، نجوم ہو، علم جفر ہو، علم الاعداد ہو، علم الالوان ہو، یہ سارے علوم باطلہ ہیں، علوم شیطانیہ ہیں. ان سے ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اس لیے حضور فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فصدقه فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی ان کے پاس جائے اور پھر ان کی بات کو مان لے، اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اور یہ ان سے پوچھ رہا ہے. باقی دھوکے میں نہ آیا کریں. وہ جی محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ 2 دنوں کے بعد فلاں علاقوں میں بارش ہوگی، فلاں گرج چمک ہوگی، فلاں موسلادھار بارش ہوگی، فلاں ہواؤں کے طوفان ہیں. یہ غیب نہیں ہے اللہ کے بندے، یہ تو ما تحت الاسباب ہے. جیسے آپ گھڑی دے کے ٹائم بتا دیں، یہ کیا غیب ہے؟ ان کے پاس رصدگاہیں ہیں، آلات ہیں، ہوائیں کہاں کی چل رہی ہیں، کون سی ہواؤں میں بارش ہوتی ہے، کون سی نہیں ہوتی ہے، کون سا دور جو ہے وہ مونسون کی بارشوں کا کہلاتا ہے اور کون سا دور نہیں. یہ تو حساب کی بات ہے، یہ علم غیب تھوڑا ہے. آپ اگر 100 میل پہ گاڑی چلائیں تو کہیں بھائی 4.5 گھنٹے مدینے پہنچ جائے گا، یہ کون سا علم غیب ہے بھائی؟ 450 کلومیٹر سفر ہے، 100 کلو پہ آپ چل رہے ہیں، 4.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. جیسے ہوائی جہاز والے بتا دیتے ہیں کہ جی ہم ٹیک آف کریں گے فلاں ٹائم پہ اور فلاں ملک میں اس کے وقت کے مطابق ہم لینڈ کریں گے. یہ علم غیب تو نہیں، ان کو پتہ ہے ہماری سپیڈ یہ ہوگی، اتنی دیر میں ہم پہنچیں گے. یہ دھوکے میں نہ آیا کریں. اچھا پہلے تو خیر، اب تو انگریزوں میں تمہارے پیروں سے بھی بڑے بڑے لوگ نکل آئے ہیں. ان کے پاس ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم الحاضرات. اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ گئے ان کو ملے، آپ نے کہا جی کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، بڑا ہی مجھے پیارا تھا، محبوب تھا، میرا بھائی تھا، ایک بھائی تھا،
میں اداس ہوں، نیند نہیں آتی، پریشان ہونے کا۔ اچھا ہم آپ کے بھائی سے بات کروا دیں؟ میں کہا جی اس سے اور اچھی کیا بات ہوگی؟ کہتے ٹھیک ہے آپ فلاں دن آ جائیں۔ وہ آ گیا، کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے اور میز پر ایک گلاس میں پانی رکھا ہے، ایک گلاس خالی رکھا ہے۔ اب وہ اپنا عمل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اب تم نے حرکت نہیں کرنی ہے، اور جب کوئی آواز پیدا ہو تو تم نے اسی خالی گلاس میں نظر ڈال لینی ہے، اس میں جب حرکت پیدا ہو تو معلوم ہوا تمہارا بھائی آ گیا، اب اس سے سلام کرو، بات کرو۔ اور وہ بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے بھائی کی آواز میں بات تھی، میں نے پہچانا میرا بھائی تھا، میں نے خیرافیت پوچھی، اس نے مجھ سے خیرافیت پوچھی، ماں باپ کا حال احوال پوچھا، اولاد کا حال احوال پوچھا۔ تو اس کو کہتے ہیں انگریز کو کیسے پتا تھا کہ اس کے 2 بچے تھے، لہٰذا میرا بھائی آیا تھا، اسے میرے ساتھ بات کی ہے۔ اب یہ تو انگریز کر رہے ہیں، ان کو کیا مانو گے کہ یہ بھی بزرگ ہیں؟ ہندوؤں میں بڑے بڑے ماہر پڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے ماہرین ہیں ان کے اندر بھی، کیونکہ یہ اصل بات یہ ہے، یاد رکھو بہت ساری چیز جو ہے نا وہ ریاضت سے حاصل ہوتی۔ ریاضت کا کیا معنی؟ یعنی ورزش، پریکٹس جس کو۔ اب دیکھو نا، آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے پہلوان مار کھاتے ہیں اور کسی کو اگر ایک مکہ بھی مار دو اس کی تو نسل ختم ہو جائے، تو وہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے، بدن عادی ہو جاتا ہے، بدن سخت ہو جاتا ہے۔ مکے مارتے ہیں، ریت کی بوری پہ کھڑے مکے مارا ہے، لازمی بات ہے ہاتھ سخت ہو جائے۔ اسی لیے مقولہ ہے نا کہ عالم اور فلسفی کا دماغ مضبوط ہوتا ہے اور لوہار کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا لوہار ہر وقت ہاتھ سے مارتا رہتا ہے نا لوہے پہ، اور فلسفی اور عالم بھی ہر وقت دماغ سے کام لیتا ہے۔ جب آپ کام لیں گے، حرکت کرے گا تو تیز ہوگا نا، مضبوط ہوگا، اگر کام ہی نہ ہو تو ڈل ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اس قسم کی ریاضتیں کرتے ہیں وہ ہندوؤں میں بھی ہیں، سکھوں میں بھی ہیں، اور حضور کے زمانے میں بھی تھے۔ لیکن ایک ہے قرا اندازی، یاد رکھو اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اسلام میں حضور بھی قرا ڈالتے تھے کہ سفر پہ جا رہے ہیں، کس بیوی کا نام نکلے گا، جس کا نکلتا اس کو سفر پہ ساتھ لے جائے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی راضی ہو گئے کہ بھائی اب یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا۔ جیسے 2 بھائیوں میں زمین تقسیم ہو، وہ کہ بھائی قرا ڈال لو، تم یہ والی لوگے یا یہ والی لوگے، قرا نکل آیا مطمئن ہو گئے بھائی۔ لا حول ولا قوت۔ اب دیکھیں کہ بی بی مریم بھی شان والی، اس کا بیٹا بھی شان والا، سارے واقعات بھی شان والے ہیں۔ خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو، اور میری علماء سے جن کا میں جوتی بردار ہوں، جوتیوں کا بھی غلام ہوں، اور مدرسین سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے علمی مباحث میں تو تم نے زندگی گنوا دی ہے، صرف میں، نحو میں، قواعد میں، لفظ قرآن کے معنی پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن کس چیز سے مشتق ہے۔ لفظ اللہ پر کتابیں لکھی ہیں، الحمد کے الف لام پہ بحثیں کی ہیں۔ اور خدا کے لیے قرآن اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ تم بحث کرتے رہو کہ الف لام جنس کا ہے، استغراق کا ہے، عہد کا ہے، عہد ذہنی کا ہے، عہد خارجی کا ہے۔ صحابہ نے بھی کبھی یہ بحث کی ہے۔ قرآن تو پورے عالم میں آیا تھا کہ پورے عالم کے نظام کو بدل کے اسلام کا نظام نافذ ہو۔ کہیں معاشی انقلاب آئے، کہیں عسکری انقلاب، یہ اسلام کا انقلاب ہے کہ کافر، ظالم، جابر، شرابی، کبابی جب اسلام لایا اس کو ولی اللہ بنا دیا۔
انقلاب آ گیا. اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کو تو 1400 سال گزر گئے ہیں نا. اب بھی آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں میرے جیسے بگڑے تگڑے بیچارے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے جاتے ہیں, واپس آؤ ماشاء اللہ چہرے پہ نور بھی ہے, پگڑی بھی ہے, نماز بھی ہے, سنت بھی ہے, دعا, انقلاب آ جاتا. یہ ہے انقلاب. وہ کچھ نہیں مانگتے, اقتدار نہیں مانگتے, اصلاح مانگتے ہیں. اللہ نے تو حضور پاک سے خود فرمایا تھا نا کہ ملک النبی, چاہو تو بادشاہ بھی بناؤں اور نبی تو بنایا ہے. اب میں نے بس میں نبی اور فقیر, مجھے بادشاہ نہیں بنا. اس لیے خدا کے لیے قرآن کے انقلابی پیغام, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن تم سے کیا چاہتا ہے, قرآن کیا مانگتا ہے, اور جس معاشرے میں قرآن اترا تھا اس وقت کیا حال تھا, اس کی اصلاح قرآن نے کیسے کی, اس پہ زور دو. علمی بات ہے, ٹھیک ہے, طالبوں کو پڑھاؤ, جو طالب العلم ہیں ان کو پڑھاؤ, ان کو علمی طور پہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. احمد الناس بیچارے کو کیا پتا ہے, اس کے سامنے تم بیٹھ کے بحثیں شروع کر دو کہ کلام نفسی ہے یا کلام حادث ہے. اب عام آدمی کو کیا پتا ہے اس کا نفسی کیا ہے اور حادث کیا ہے. حضور پاک نے یہی پڑھایا تھا صاحب. یار کیا کریں ہم, کدھر جائیں, کس سے بات کریں. صحابہ جب اللہ کا قرآن لے کے پورے عالم میں پھیل گئے, مکے مدینے میں تو 10,000 صحابہ کی قبر بھی نہیں ہے. مکہ مدینہ میں تحقیق کریں تو 10,000 صحابہ کی قبر بھی نہیں ملتی ہے. باقی تو ساری دنیا میں چلے گئے, ہجرت کر گئے دین پھیلانے کے لیے. وہ جب دین پھیلا رہے تھے تو کیا لوگوں کو یہی علم پڑھا رہے تھے, یہی بحثیں پڑھا رہے تھے. جعفر رضی اللہ تعالی نے جب حبشی کے سامنے قرآن پڑھا, سورۃ مریم پڑھی ہے, تو اس کو باریکیاں بتائیں. قرآن سنتے گئے انقلاب آتا گیا. ہے نا, جنہوں نے قرآن سنا, قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. جن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. جنوں کی تقریر سنو. اب دیکھو بی بی مریم بھی شان والی ہے نا, تو قرآن اندازی بھی شان والی ہے. حضرت زکریا نے فرمایا دیکھو بھائی یہ نہر بہ رہی ہے نا, میں کہا ہاں جی جی, بھائی یہ کلمے ساری نہر میں ڈال دو. پھر جی انہوں نے کہا کہ یہ کلمے جو ہے جیسے پانی یوں چل رہا ہے نا, ہمیشہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے, تو کلمے یوں بہیں, جو قلم نیچے کے بجائے اوپر چلنی شروع کر دے بس اسی کو بھی مریم کی کفالت کر دی. چونکہ حضرت عیسیٰ نے بھی اوپر جانا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو نیچے نہیں رہنا تھا. تو کام ابتدا سے شروع ہو گیا ہے نا. ورنہ کوئی بات ہے بھلا پانی میں چیز ڈالو نیچے جائے, نیچے کے بجائے اوپر جائے. اب انہوں نے جب قلم ڈالی تو ایک قلم اوپر گیا. آپ نے پھر پکڑو اس کو پکڑا تو زکریا علیہ السلام کا نام تھا. میرا مولا جب بناتے ہیں نا جی, ایک نبی کی ماں تھی تو تربیت بھی تو نبی کے گھر میں ہونا. دیکھو نا جی, آپ جو آج کل جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی اور جدید دنیا سے متعارف ہیں, بیٹے بھی انشاءاللہ کرکٹر پیدا ہوتے ہیں, فٹ بالر پیدا ہوتے ہیں, سنگر پیدا ہوتے ہیں, گانے والے.
بیٹیاں ناچ میں ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں کس منہ سے پھر یہ بیوی فاطمہ کا نام بھی لیتے ہیں, بیوی مریم کے قصے بھی پڑھتے ہیں, بیوی بطول کے قصے بھی پڑھتے ہیں. اور میرے اللہ پاک نے کتنی بڑی بات ہے, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ تو وہاں نہیں تھے جب قرآن داری جا رہی تھی کہ کون بیوی مریم کی حفاظت کرے. آپ نہیں تھے اور پھر بتا رہے ہیں. اس سے بڑی دلیل کیا نہیں ہوگی صداقت کی کہ حضور وہاں نہیں ہے. یہ ہمارے برادری نے جو حاضر ناظر کا مسئلہ بنا لیا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا انکار نہیں. اللہ کہتا ہے آپ وہاں نہیں تھے, یہ کہتے ہیں ہر جگہ ہے. یہ تو نص ہے قرآن کی, نص قطعی ہے کہ وما كنت لديهم, آپ وہاں نہیں تھے ان کے پاس. اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اللہ فرماتا ہے جب وہ جھگڑ رہے تھے آپ وہاں نہیں تھے. وما كنت بجانب الطور, اور وہاں بھی نہیں تھے. سب ہم نے بتلایا ہے آپ. اس لیے قرآن کہتا ہے نا کہ یہ جو انبار ہے ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل, آپ بھی نہیں جانتے تھے, آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی, نہ آپ عالم الغیب ہے نہ حاضر ناظر. اب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی بی بی, اور حضرت مریم علیہ السلام کو بچپن میں آپ لے آئے اور ان کو اپنے مسجد کے ساتھ آپ کا کمرہ تھا, اس کمرے میں رکھتے اور خود نگرانی کرتے کھانے کی, پینے کی, لباس کی, ہر چیز کی. آپ کی بیوی بھی تھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کام اپنے ہاتھ سے کریں, اس کے اپنی نگرانی میں ہوتے. پر حضرت زکریا کی بیوی ہے. اب یہ تھوڑا ہے کہ حضرت زکریا کرتے تھے بیوی, چونکہ نام اللہ نے اس کا لینا ہے نا جو بڑا ہے, جس کی ذمہ داری ہے, جس کی کفالت ہے. ورنہ بیوی نہ ہوتی تو کیسے ہم دعا کیسے کرتے. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام آئے, اور یاد رکھو یہ ایک دن کا قصہ نہیں, یہ روز کا واقعہ بن گیا. یہ بہت سارے طالب علم بھائی کہہ دیتے ہیں نا کہ ایک دفعہ نہیں, قرآن کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب, حضرت جب بھی داخل ہو گئے. کیونکہ پتہ کرنے جاتے نا کہ بیوی نے کھانا بھی کھلایا ہے کہ نہیں کھلایا, ناشتہ بھی دیا ہے کہ نہیں دیا, بیوی کو پانی بھی پلایا ہے نہیں پلایا, دودھ پلایا نہیں پلایا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. اللہ نے یہاں صرف رزق کا نام لیا اور کسی چیز کا نام نہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پھل تھے, فروٹ تھے. پھل فروٹ تو بڑی بچی کھائے گی, چھوٹی بچی کہاں سے کھائے گی. آپ کے 2 سال کی بچی, سال کی بچی فروٹ کھاتی ہے. ہاں فروٹ کا بھی جوس وغیرہ بنا کے پلا دو تو الگ بات ہے, فروٹ تو نہیں کھا سکتی نا بیچاری, اس کے دانت ہی نہیں ہیں. قرآن بڑی عظیم کتاب ہے نا, ایک لفظ بول دیا رزقن. اب وہ رزق مشتمل ہے, چھوٹی تھی تو دودھ کا انتظام تھا, بڑی تھی تو پھر پھلوں کا انتظام تھا. قال یا مریم انا لک ھذا. اب دیکھو زکریا علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہے. اگر عالم الغیب ہوں تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, اور پھر پوچھ کیسے رہے بیوی سے. عالم الغیب بچوں سے پوچھتا ہے.
اچھا عالم الغیب ہے، پتہ نہیں ان کو بیماری کیا ہو گئی ہے. انبیاء بھی عالم الغیب، اولیاء اللہ بھی عالم الغیب، بس باقی کیا بچا؟ بس عالم علم غیب. پھر کوئی شان تو نہ ہوئی، پھر تو ریوڑیاں ہو گئی، بانٹ دی گئی سب کے لیے. پھر علم غیب سب کو جب ہو جائے تو کیا شان ہے بھائی؟ پھر تو کہتے ہیں نا اولیاء بھی عالم الغیب ہے. نہیں، ہمارا پیر جو ہے نا جانی جان ہر چیز جانتا ہے. اس کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، ان کی ہر چیز جانتا ہے. ایک مثال مشہور ہے نا، ایک پیر صاحب اپنے مرید کے پاس گئے. وہ مرید بیچارہ غریب تھا، اور پیر صاحب کے ساتھ تو جی خلیفے اور مچھ ڈنڈے اور خدمت گزار اور حلوہ کھانے والے پلے ہوئے ماشاءاللہ. تو اب وہاں پہنچے تو بیٹا بھاگ کے آیا. اس نے کہا ابا جان پیر سائیں گھر میں آ گئے ہیں. اس نے کہا چلو بیٹا اب عذاب آ گیا ہے تو بھگتنا تو ہے نا. پیر سائیں جو در پہ آ گیا تو نے کہا جلدی کرو، بستی والوں سے چارپائیاں وغیرہ مانگو، ہمارے پاس کیا ہے. چارپائیاں مانگی، بستر مانگے، سائیں کے لیے بچھائے، درخت کے لیے پریشانی، ان کا سامان گھوڑے وغیرہ ہر چیز بندھوا دو، یہ کر دو وہ کر دو، سب کچھ کر دیا. اب اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے گھر میں تو دال بھی نہیں پکتی اور لسی اور روٹی گڑ کے ساتھ کھا لیتے ہیں، پیر سائیں تو نہیں کھائیں گے. ایسا کرو کہ پیر سائیں کی گھوڑے کی جو جین ہے نا، لگامیں ہیں، جین ہے، کھیس ہیں، بڑے قیمتی ہیں، جا کے ایک بیچو، جتنا پیسہ ملے سامان لے آؤ، ساتھ سائیں کے لیے کھانا تیار کرو. وہ گیا، اس نے ایک زین بیچ دی. اس زمانے میں بڑے پیسے مل جاتے تھے اور زینیں بھی قیمتی ہوتی تھی. اب وہ کئی قسم کے کھانے پکے ہوئے ہیں، وہ پنکھا لے کے بیچارہ کھڑا ہوا ہے. پیر صاحب کہتے ہیں یار تم فقیر ہو، غریب مرید ہو ہمارے، ہم تو محبت میں تمہارے پاس آ گئے، تم نے اتنی تکلف کیوں؟ کہا جی ہمارا تو بس پکا پانی ہے، باقی تو سب آپ کا ہے. ہم نے کہا پیر صاحب خوش ہو گیا. دوسرے دن جناب جب اٹھے تو آپ کو تو کئی زینے نہیں ہیں، کئی کھیت، وہ بھی کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت کھایا کیا ہے آپ نے؟ میں نے کہا تو تھا کہ میرا تو پکا پانی ہے، باقی سب آپ کا ہے. وہ آپ کا مال بیچ کے تو کھلایا ہے آپ کو. یہ عالم الغیب ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کلما دخل علیہا زکریا المحراب. یاد رکھو محراب جو ہے اس کمرے کو، جیسے مسجد کا محراب وہ بھی اسی طرح ہے نا، آگے ایک الگ جگہ بنا لی، اس لیے اس کو بھی محراب کہتے ہیں. یہ پہلے حضور کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، سیدنا عثمان کے زمانے میں ہوا. کیونکہ حضرت عمر کو شہید کیا گیا نا، تو پتہ نہیں لگتا تھا مقتدی اور امام کے فاصلے کا، تو اس لیے یہ جگہ بنا دی تاکہ تھوڑا فاصلہ تو پتہ تو لگے کہ امام کہاں کھڑا ہے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، یہاں محراب ہو نا تو امام کو ایسے نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ سارا محراب کے اندر چلا جائے اور لوگ باہر کھڑے ہوئے. نہیں، اس کو بھی اس کے قدم باہر ہونے چاہیے. اگر وہ کمرے میں چلا گیا تو نمازی الگ ہو گیا، وہ الگ ہو گیا. اس لیے وہ ایسی جگہ کھڑا ہو کہ گویا وہ آگے ایک حفاظت ہے کہ آگے سے کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، باقی اس کے پاؤں جو ہیں وہ اس کے حدود سے باہر ہوں. ورنہ تو امام اور مقتدی کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے گا. جیسے آپ کے گھر میں نماز کو پڑھے، امام کو کمرے میں بند کر دو، آپ صحن میں کھڑے ہو جاؤ، یہ تو نماز تو نہ ہوئی نا. تو اب جناب جب داخل وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا. سبحان اللہ، کیا پیارا جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ زکریا علیہ السلام کمال کرتے ہو، میں ولیہ مانگی بیٹی ہوں، میں خود ولیہ ہوں اور میرا ہی تو ہے. قالت من عند اللہ. انہوں نے کہا حضرت آپ تو نبی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، میں کہاں سے لے آئی؟ میں بازار گئی تھی، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں. ھذا من عند، قالت من عند اللہ. اور آگے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.
اور اللہ جس کو چاہے رزق دیتے ہیں کسی محنت کے بغیر. حساب کتاب نہیں ہوتا جب دینے پہ آتے ہیں کہ بھائی تم نے کتنی نفلیں پڑھی ہیں, تمہیں کتنے پیسے دوں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ بغیر حساب کا مانا کہ موسم کا بھی کوئی خیال نہیں, اس کی تو رحمت ہے نا, جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے پیدا کر. اس لیے کہتے ہیں کہ اس مقام نے حضرت زکریا کے دل میں بھی بات ڈال دی. ہنالک دعا زکریا ربہ. اور اس سے سبق ملتا ہے کہ کوئی کرامت ہو, کوئی مقام رحمت ہو تو مانگو اللہ سے. رحمت کا مقام تھا کہ بغیر کسی چیز کے اللہ جنت کے پھل بھجوا رہے ہیں, اللہ جنت سے رزق بھجوا رہے ہیں. تو حضرت زکریا بھی کھڑے ہو گئے. فنادى ربه نداء خفيا, اور اللہ سے دعا مانگی. قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. کیا پیاری دعا مانگی ہے. میرا اللہ میری تو اب ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی. بڑھاپے میں آدمی کی ہڈیاں بھی پھر کمزور ہو جاتی ہیں, اور میرے بال ایسے سفید ہو گئے ہیں جیسے کوئی چیز شعلہ بھڑک جاتا ہے سفیدی کا. لیکن اس حال میں ولم اکن بدعائک رب شقیا, میرا مولا میں ان میں نہیں ہوں جو تیری رحمت سے نا امید ہوں. میں اپنی دعا کے بارے میں بھی نا امید نہیں ہوں بلکہ تیری رحمت سے امیدوار ہوں. اس لیے حضور کی بھی دعا ہے نا, اللہم کن لنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما. اللہ اکبر. اور جب دل سے دعا نکلتی ہے نا مسلمانوں, یاد رکھو مانگنا سیکھو. ہمیں مانگنا نہیں آتا, مانگنا سیکھو. اللہ کے آگے گڑ گڑانا سیکھو, رونا سیکھو. دل میں کپ کپی ہو اور آنکھ سے آنسوں کی جھڑی لگی ہو, پھر مانگ کے دیکھو تو صحیح کیسے دعا منظور ہوتی. اکیلے بیٹھ کے بالکل جہاں کوئی نہ ہو, وہ تو ایسا ہمارا مالک ہے نا کہ پیٹ مچھلی کے پیٹ میں بھی ہو تو سن لیتا ہے, غاروں میں بھی ہو کوئی تو سن لیتے. وہ یہ وہ دعوت داعی اذا دعا, جس وقت چاہے. صرف مانگنے پہ آؤ, مانگنا تو سیکھو. اللہ نے دعا قبول. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اللہ نے فرمایا زکریا مبارک ہو, ہم تمہیں غلام, اس لیے غلام کا معنی جو ہے وہ لڑکا ہوتا ہے, یاد رکھو. اسی لیے عرب لوگ جو ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا غلام رسول, غلام نبی, غلام اللہ, یہ اس نام کو پسند نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں غلام کا معنی تو بیٹا ہے, لڑکا ہے. قرآن کی لغت میں تو غلام لڑکے کو کہتے ہیں. غلام اللہ کا معنی پھر کیا ہو گیا, اللہ کا بیٹا ہے یا رسول اللہ کا بیٹا ہے, نبی کا بیٹا ہے. غلام حسین حضرت حسین کا بیٹا ہے. نہیں کیا نام, یہ لوگ قائل نہیں ہیں. ہم تو غلام کو نوکر کے معنی میں بھی لے لیتے ہیں نا, عبد کے معنی میں بھی لے لیتے ہیں, لیکن قرآن تو یہ اور معنی نہیں لیتا. نبشرک بغلام, اور اسی طرح جب دوسرے پیغمبر کو بشارت نے کہا انا یکون لی غلام, وہاں بھی غلام بمانے لڑکا. فبشروہ بغلام, وہاں بھی مانا لڑکا ہے. تو یاد رکھو قرآن کے معنی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں, بیٹے کو کہتے ہیں.
پھر غلام عبد کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی میں شبہ پڑ جائے آدمی کیوں استعمال کرے؟ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے اولاد بخشی، تو اب یہ دور چلا 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 چلا، بی بی مریم جوان ہوئی، اب جوان ہو کے پھر بی بی مریم تنہائی میں عبادت کے لیے الگ بیٹھی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک فرشتہ بھیجا، حضرت جبریل بھیجا اور شکل انسانی میں بھیجا، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میرے بیٹے نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، اس لڑکی کا باپ جو ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بہرحال شادی کر لی ہے تو شادی تو ہو گئی نا میرا بھائی۔ اگر لڑکا عاقل ہے، بالغ ہے اور اپنی رضا سے شادی کر لی ہے تو شادی تو ان کی ہو گئی۔ اب آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ بھی تو اس کی نہیں مان رہے نا، تو گاڑی تو دونوں ہاتھوں سے دونوں پہیوں سے چلے گی نا، تالی ایک ہاتھ سے کبھی بجتی ہے۔ آپ اس کو لے آؤ، بابا جو کچھ کرنا تھا تم نے کر دیا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، آؤ گھر میں رہو، بندہ بن جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کو اگر اسی طرح اس کو گھر سے نکال دو گے وہ اور باغی ہو جائے گا، پھر تو شرابی لوگوں کا دوست بن جائے گا نا۔ اس نے غلطی کر لی ہے، معاف کرو۔ عورت کے بارے میں تو چلو بات ائمہ کا یہ حدیث مبارک کے مطابق فیصلہ ہے کہ ولی کے بغیر لڑکی نکاح نہیں کر سکتی، لڑکے کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لڑکا بالغ ہو گیا خلاص، عاقل ہے، بالغ ہے، کر سکتا ہے۔ وہ بات لوگ اس سے عموم لیتے ہیں کہ لڑکے کو بھی والدین کی مرضی، لیکن وہ ادب کی بات ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح تو اسی لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں لڑکی کا بھی نکاح ہو جاتا ہے، باقی یہ کہ اس نے گناہ کیا کہ اپنے والدین کی اجازت نہیں لی، کہتے ہیں نکاح ہو جائے گا۔ لیکن حنابلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا نکاح الا بولی، ان کی حدیث کے مطابق اگر اولیاء اس کے نہیں راضی تھے تو نکاح ہوگا ہی نہیں، اس کا گویا یہ زنا شمار ہوگا۔ تو بہرحال میرا بھائی کوئی حل نہیں ہے، جھگڑے کو مت بڑھاؤ، اب تم اپنا دل بڑا کرو، اپنے بیٹے کو معاف کرو، بیٹے کو بہو کو گھر لے آؤ، شفقت کے ساتھ ان کو رکھو، معاف کرو، جب معاف کرو گے تو اللہ اس کو حیا دے گا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی وظیفے وغیرہ تو کسی پیر بزرگ سے پوچھوں، مجھے تو خود نہیں آتے، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ خود تو کوئی پیر شیر ڈھونڈو جو تمہارے بیٹے کو پکڑ کے لے آئے، میں تو ناکارہ آدمی ہوں۔ بہرحال قرآن اسماء اللہ الحسنہ کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو جائے تو سورۃ الاخلاص جو ہے، سورۃ قل هو اللہ احد، یہ 100 دفعہ پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجہ، اس کے بعد 100 دفعہ پڑھو سورۃ الاخلاص، پھر اللہ سے دعا مانگو تو اللہ پاک اس کو انشاءاللہ فرما بردار بنا دیں گے۔ یہ بزرگوں کا فرمان ہے، قرآن کا آیت ہے میرے بھائی، قرآن پر تو ہمارا ایمان ہے۔ ایک آدمی نے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی ہیں، حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں، ان کے نزدیک 3 ہے، اور باقی ائمہ بھی 3 کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض علماء اہل حدیث نے ایک وقت کی 3 طلاق کو 1 قرار دیا ہے، لیکن جمہور ائمہ جو ہے وہ اس بات وہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں اور 1 ہوتی ہے۔ باقی تم بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء میں چلے جاؤ، وہاں جا کر صحیح بات بتاؤ، ان کو لکھ کے دو، چونکہ بعد میں لوگ پھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو یوں کہا تھا اور مولوی نے یوں کہہ دیا، ان کو لکھ کے دو کہ یہ بات ہوئی ہے، پھر ان سے فتویٰ لے۔ کہتے جی کہ میرے گھر میں جنات ہیں
مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں. میری ایک بیٹی پر بھی جنات کا اثر ہو گیا ہے. کبھی وہ اپنے بالوں کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے, کبھی توڑ پھوڑ کرتی ہے, کبھی اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں. بہرحال بھائی مجھے تو پتہ نہیں ہے. تو سورۃ الجن جو ہے نا, سورۃ الجن, اس کی پہلی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھ کے اس بچی پہ دم کیا کرو. اور سورۃ البقرہ جو ہے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو موبائل فون میں فیڈ کر دو, ہیڈ فون لگا کے کان میں وہ سنے. اگر تو جن ہے تو انشاءاللہ بھاگ جائے گا, چونکہ ہمارا ایمان ہے. حضور فرماتے ہیں جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں ٹک سکتا ہے. آپ پانی پڑھ کے پلائیں, پانی گھر میں ڈالیں, اس بچی پہ پانی ڈالیں. اگر جن ہے تو بھاگ جائیں گے, ورنہ اس کی شادی کر دو. جن شن کوئی نہیں, اس کی شادی کرو. تم لوگ بھی تو شادی نہیں کرتے ہو نا بیٹیوں کی, اس کی شادی کر لو, جن خود نکل جائے گا. جب اس کو جن مل جائے گا تو جن نکل جائے گا. ہمارے رشتے طے نہیں ہو رہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. کوئی بات نہیں جناب, اللہ کی مرضی ہے. فیصلے کی ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہو چکے ہیں, پریشان ہونے کی کیا بات ہے. باقی جو رشتہ نہ ہوتا ہو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے, مجرد ہے کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ وہ لڑکی روزانہ پڑھے, ماں باپ پڑھیں, اول آخر درود شریف پڑھیں. کیونکہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ ارائس القرآن ہے, تو انشاءاللہ جلدی رشتے ہوں گے اور رشتے بھی بہتر ہو جائیں گے. آپ ذرا قرآن پہ یقین کریں اور پڑھنا شروع کریں. میں نے الحمدللہ کئی دوستوں کو بتایا, انہوں نے مجھے بتایا الحمدللہ جی ہماری بیٹیوں کے رشتے ہو گئے اللہ کے شکر سے. کسی کا 11 دن میں ہو گیا, کسی کا 41 دن میں ہو گیا, کسی کا 2 مہینے میں ہو گیا, لیکن الحمدللہ سب کے ہو گئے, اللہ کا شکر ہے. تو سورۃ الرحمن وہ لڑکی بھی پڑھے, ماں بھی پڑھے, باپ بھی پڑھے, سب پڑھو اور دعا مانگو اللہ سے. اللہ پاک رحمت فرمائیں گے اور خیر کے رشتے مل جائیں گے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. يا الهنا اله كل شيء اله واحد لا اله الا انت. اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چوبیس نمبر ٹھیک ہے, ابھی چلے گا ٹھیک ہے. میں نے ابھی بھی 24 پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اور یہ بات